السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ اس دور میں سب سے بڑا مذاق، سب سے بڑا کھیل اور سب سے آسان وقت گزاری کا اگر کوئی سامان ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس کے پیچھے نام نہاد مسلمانوں کا ہی ہاتھ ہے، جو آئے روز کوئی نہ کوئی نئی بونگی، نئی اوچھی حرکت، نیا ڈھونگ، نیا تماشا اور نیا لچ تلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ کنجر محلے سے نکل کر دین کا دائی اور مبلغ بن جاتا ہے، اور ان میں سے اکثریت وہ ہوتی ہے جو سیزنل ہوتی ہے۔ یہ فصلی بٹیرے سارا سال انہی 2 نمبر گماشتوں میں گم رہتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے انہیں مسلمان بننے کا خیال آ جاتا ہے۔ سارا سال ناچنے والے، سارا سال گانے والے، سارا سال اداکاری کرنے والے اور سارا سال بدمست رہنے والے رمضان آتے ہی مسلمانوں کی صف میں آن کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو لیڈ کر کے خود کو مومن باور کرا سکیں۔ اور اس سے بھی بڑا بغیرت ہمارا میڈیا ہے، جو ایسے تمام تر فتنوں کو نہ صرف پذیرائی دیتا ہے بلکہ لوگوں میں مقبول بھی کراتا ہے۔ ہمیں اعتراض اس بات سے قطعاً نہیں کہ یہ رمضان میں اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں یا نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اعتراض ہے تو صرف اس بات سے کہ خدا را انہیں مبلغ بنا کر پیش نہ کیا جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام تر ستاروں کے پرستاروں کی بھی ایک لمبی قطار ہے، جنہیں اگر ہم گننا چاہیں تو شمار بھی ناممکن ہوگا۔ انہی ستاروں میں سے ایک حمزہ عباسی ہیں، جن کا کلیم یہ ہے کہ وہ اب شوبز کی رنگین دنیا کو چھوڑ کر اسلام کا سادہ لبادہ اوڑھ چکے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے بلکہ خود کو ایز اے پریچر اناؤنس بھی کیا، اور اس ضمن میں انہوں نے کئی پروگرامز بھی کیے، جس کا آغاز انہوں نے غامدی کے پلیٹ فارم سے کیا۔ غامدی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس بحث میں ہم فی الحال نہیں پڑتے، لیکن حمزہ عباسی، جس کی اپنی ورث، جس کی اپنی بساط، جس کی اپنی حیثیت سوائے ماضی کے سنگر اور اداکار ہونے کے کچھ نہیں، وہ آخر دین کی تبلیغ، ترویج اور تحکیم کیسے کر سکتا ہے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ قانون نافذ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی قسم کا کوئی کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے متعلق اس کی اسپیشلٹی نہ ہو یا اس خاص کام میں اس نے ڈگری یا سند نہ لے رکھی ہو۔ اگر ڈگری کے بنا کوئی کلینک کھولے گا تو وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ غیر قانونی ڈاکٹر ہوگا، اور صرف ڈاکٹر ہی کیا، دنیا کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، چاہے وہ وکالت ہو، انجینئرنگ ہو، مارکیٹنگ ہو، ڈرائیونگ ہو یا کچھ اور ہو، یہ تمام تر شعبے آپ کے لیے ڈگری اور لائسنس کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو آپ کچھ نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام جو کہ سب سے حساس ہے، جو سب سے مقدس ہے، جو سب سے معتبر ہے، اس میدان میں ہر کوئی کود پڑتا ہے، اور نہ صرف کودتا ہے بلکہ جو اس کے دل میں آتا ہے اسے اسلام کا نام دے کر اس کی ترویج کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی تبلیغ ہر مسلمان کر سکتا ہے، لیکن اپنے علم کے مطابق، اپنی حیثیت کے اعتبار سے یا اپنے فہم کے تناظر میں۔ جو اپنی حد پار کرتا ہے وہ اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان کرتا ہے، اور اس کی ایک نہیں انگنت مثالیں ہیں۔ حمزہ عباسی بھی انہی میں سے ایک ہے، اور اسکالر بننے کا جنون اور خواب ان صاحب کے اوسان پر ایک عرصے سے سوار ہے۔ یہ جب شوبز میں تھے اور مختلف چینلز پر شوز کر رہے تھے، وہاں بھی وقتاً فوقتاً یہ کوئی نہ کوئی پھپتی چھوڑ کر خود کو خبروں اور عوام میں مقبول کیے رکھتے تھے، اور ان کا سب سے پسندیدہ موضوع تھا قادیانیت یا قادیانی۔ یہ اگر بات کرتے تھے تو قادیانیوں کے حقوق کی، یا بات ہوتی تھی کہ قادیانی آخر کافر کیوں قرار دیے گئے۔ درگت ان کی تب بھی بنتی تھی، لیکن حرکتیں ان کی آج تک نہیں سدھریں۔ بظاہر تو موصوف اب اسکالر بن چکے ہیں۔ مجھے اعتراض کسی کے اسکالر بننے پر نہیں، کسی کے خطیب یا مبلغ بننے پر نہیں، اور نہ ہی میں اس امر کو ضروری سمجھتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ کا عالم ہونا ضروری ہے، یا آپ کسی خاص سند کے حامل ہوں یا کسی مدرسے کے فارغ ہوں۔ میں پسند کرتا ہوں ذاکر نائک کو، میں پسند کرتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کو، اور یہ دونوں ہی کسی بھی خاص مدرسے سے فارغ نہیں، لیکن ان کا کام ہے جو بولتا ہے، اور سر چڑھ کے بولتا ہے، جو ساری دنیا دیکھتی ہے اور داد بھی دیتی ہے، کیونکہ یہ اپنی ڈومین میں اور اپنے علم کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ لیکن حمزہ عباسی پہلے دن سے آج تک بونگی مارنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ اس نے پھر سے تازہ بونگی ماری ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس میں انسانوں کو ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کا اختیار ہے، لیکن کوئی فرد، گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کی دلیل قرآن و سنت سے دے، اسے غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کا اختیار رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسی انسان کے پاس نہیں۔ موصوف نے اپنے اس ٹویٹ میں
پھر سے قادیانیوں کی حمایت کی اور انہیں کافر قرار دینے پر ایک طرح سے مذمتی قرارداد پیش کی، لیکن یہ انہیں باور ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام ہمیں ایک سینیریو بتا کر گئے ہیں، ایک سلسلہ بتا کر گئے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے بعد ان کے صحابہ ہیں۔ تاریخ گواہ ہے اور ہماری احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب دور صدیق میں ایک شاتم رسول کھڑا ہوا اور اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا جہاد کیا، جس میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ ناموس رسالت پر ہوئے، اور ناموس رسالت کیا ہے؟ دین کا لازم جز ہے۔ یہ کلمہ شہادت کا وہ ٹکڑا ہے جس کے بنا ہمارا اسلام نامکمل ہے، جس کے بنا کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں، اور جو توحید کے بعد رسالت کا اقرار کر لیتا ہے وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے۔ حمزہ عباسی اور ناصر جبران جیسے دو ٹکے کے لوگ اپنی کوڑی کی باتوں سے ہر دوسرے دن مسلمانوں کے دلوں پر چھریاں چلاتے ہیں، لیکن انہیں شرم نہیں آتی۔ ناصر جبران، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن حمزہ عباسی جو بات پر نام اسلام کا لیتا ہے لیکن اس کی حرکتیں، اس کی باتیں اور اس کی لغزشیں اسلام کے منافی ہیں، یہ کم از کم اس معاملے میں انتہائی قابل مذمت، قابل غور اور قابل فکر ہیں۔ موصوف کو چاہیے کہ اس معاملے کو چھوڑ دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی معاملے میں ان کی کوئی دال نہ گل سکے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔